روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مفاتیح مقالید آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں بھی ہے، مفاتیح کا مطلب ہے کنجیاں، مقالید کا مطلب بھی ہے کنجیاں، تو فرق کیا ہے؟ فرق اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں کہ دنیا ہے نا یہ دار الشہادت، کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اور جو آخرت ہے وہ دار الغیب ہے۔ اول تو دائرہ دنیا کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جو کچھ ہے یہ دائرہ دنیا، سات زمینیں اور سات آسمان جو کچھ اس میں ہے سب دنیا، اس سے اوپر پھر آخرت، سدرہ آخرت والا، عرش آخرت والا، دار الغیب ہے۔ تو جو کنجیاں جس کو مقالید کہتے ہیں اس کا تعلق ہے دنیا کی، کیا ہے؟ جو دنیا کا جو معاملہ ہے دار الشہادت جو ہے اس کی چابیوں کو کہتے ہیں مقالید، اور دار الغیب کی چابیوں کو کہتے ہیں مفاتیح۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مفاتیح اور مقالید میں ذرا غور کریں تو حضور کے نام کا استخراج ہوتا ہے، مفاتیح شروع ہوتا ہے میم سے ختم ہوتا ہے ہا پر، مقالید شروع ہوتا ہے میم سے ختم ہوتا ہے دال پر، محمد یہ خزانے بھی حضور کے پاس، وہ خزانے بھی حضور، سارے خزانے حضور کے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، جبریل نوری فرشتوں کے سردار وہ نہ جانے، نوری فرشتوں کے سردار نہ جانے تو کس طرح خاکی بھلا رتبہ تمہارا جانے، اے توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا،
تیرا اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری فرش والے اللہ تیری شوکت کا علو کیا شان خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا فرماتے میرے چار وزراء ہیں چار وزراء دو زمین پر دو آسمانوں پر وزیر اس کا ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے حضور کی حکومت ادھر بھی حضور کی حکومت ادھر بھی فرش اللہ تیری شوکت کا علو کیا شان خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نہ کوئی تجھ سا سخی ہے انا اجود حضور خود فرماتے ہیں انا اجود خود فرماتے ہیں حضور نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابید نصیب جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب یعنی محبوب و مغب میں نہیں میرا تیرا میرا تیرا ہے ہی نہیں یعنی محبوب و مغب میں نہیں میرا تیرا ایک جلسے میں کلام پڑھا جا رہا تھا اعلیٰ ادب کا زہ عزت و اعتداء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کلام پڑھا جا رہا تھا ڈاکٹر اقبال بھی موجود تھا علامہ اقبال قلندر لاہوری جب نعت کا پڑھ چکا تو اس نے کہا اب دو شعر یہ بھی پڑھ اقبال نے کہا کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس بالا بنائے خدا اور بسائے محمد تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد میں تو اللہ ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے اور دیکھ کر بولے جمال شگے والا دیکھے کہ تیرے قدموں میں جو غیر کموں کیا دیکھے ہاں تیرے قدموں جو ہے غیر کموں کیا
غموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، جسے تیری صف نعال سے ملے دو نوال نوال سے، وہ بنا کہ اس کے اگال سے بھری سلطنت کا ادھار ہے۔ کبھی کوئی چیز چبا کے ہم اگال دیتے ہیں، کوئی چیز چبا کے پھینک دیتے ہیں تو اسے کہتا ہے اگالنا۔ ایک ہوتا ہے نگلنا، ایک ہوتا ہے اگلنا۔ نگلنا کھا لینا، اگل جانا پھینک دینا۔ میرے امام کہتے ہیں کہ حضور کی ذات سخاوت کی سرکار حضور کی نالے کی صف میں جو کھڑا ہو جائے اور وہاں سے اگر سو دو نوالے مل جائیں نا، جس سے تیری صف نعال سے ملے دو نوالے نوال سے، اور وہ جس کو مل جائے وہ بنا، وہ خود ایسا بنا، وہ بنا کہ اس کے اگال سے وہ بھری سلطنت کا ادھار ہے۔ تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، تو کیوں بھلا جائیں کسی غیر کے در بہر سوال، بس سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ غور تو کر، یہ ان سے خاص کہہ رہا ہوں نا کہ یہ غور کرنے والے ہیں، ہم کیا غور کریں گے؟ ہاں، غور تو کر ہے فترغاں میں محبت کتنی، حضور گریہ فرما رہے ہیں، امت کا غم ستائے جا رہا ہے، جبریل کو بھیجا جا، جبریل جا محبوب سے کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ۔ اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ پیارے تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ جب یہ آیت آئی نا تو حضور اتنے خوش ہوئے، تو کہا اب تو میں اس وقت تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک میرا ہر امتی جنت داخل نہ ہو جائے۔ برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وَتَرْضَا نے ڈالی ہیں باہیں گھلے میں، بس سبیل تنزل مثال دے رہا ہوں۔ ایک دوست ہو، بہت پیارا ہو، بہت عزیز ہو، اس سے بہت محبت ہو، ہمیں پتہ چلے کہ وہ غمگین ہے تو ہم فوراً جاتے ہیں اور جا کر اس کی گلے میں ایسے باندھ کے تو فکر نہ کر یار، میں ہوں اتنا ٹینشن نہ لے۔ اب بلا تمثیل سمجھو، فترضا نے ڈالی ہے باہیں گلے کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، اور تو کر ہے فترضا میں محبت کتنی، بخشوانے کو ہے بے تاب شفاعت کتنی، وہ نظر آئے گی
کوثر میں ہے کثرت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاخ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور بھی اشعار ہیں لیکن مقطع گر طلب ہے، گر طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جمیع، تو کرو بید اپنے رضا کی ذرا تقلید وکیل، پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ وقی، تیری سرکار دل میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، جو میرا